السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تمہارے حسن کے نام کے 20 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر جیسے ہی منیزہ اپنے بیٹے کو سارا کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے باپ نے آج تک مجھ سے کبھی پیار سے بات نہیں کی، اس نے صرف ہمیشہ سلمیٰ سے ہی محبت کیا، اور ساتھ ہی اسے عاطف کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ جب عمر کو یہ باتیں پتہ لگتی ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ منیزہ کہتی ہے کہ اب میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گی، مجھے پتہ ہے یہ میرا آخری وقت ہے، بس تم مجھ سے وعدہ کرو تم نے ہمیشہ خوش رہنا ہے۔ یہاں پر سکندر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری خوشیوں کا خیال رکھوں گا۔ عمر کو بھی وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، اور میں اپنی شادی میں سب کچھ خود ہی کروں گا، مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوا یہاں پر بات کر رہی ہوتی ہے عمر کے بارے میں کہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور اس کا باپ بھی بہت ہی اچھا ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے سارا کہ ہاں ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور انہوں نے ڈنر پر بلایا ہے۔ اتنی دیر میں سلمیٰ کو وہی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہے منیزہ والی، اور خیر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ اگلے دن وہ لوگ ڈنر پہ چلے جاتے ہیں۔ جب عمر اس کو سارا انٹروڈکشن کرواتا ہے سارا کو اور اپنی ساری پکس وغیرہ دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی ماں کے اتنے زیادہ کلوز تھا اور کس طرح انہوں نے اتنی زیادہ انجوائے کیا، لیکن پھر اس کی ماں آخری سٹیج میں تھی۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میری ماں بھی آرٹ کالج میں ہی تھی، کہ آپ لوگ کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا؟ سلمیٰ کہتی ہے کہ نہیں، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ جب کھانے پہ سب بیٹھے ہوتے ہیں تو سکندر کہتا ہے کہ میرے خیال سے سارا کو نیو جویلری وغیرہ لے لینی چاہیے اپنی پسند کی، جو اسے اچھا لگے۔ تبھی سارا کہتی ہے کہ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے، میں پرانی جویلری بھی پہن لوں گی، کیونکہ عمر کہتا ہے کہ جو میری ماما کی جویلری وہی یہ پہنے گی۔ تو سارا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا اس عمر میں لوگ شادیاں کیسے کر لیتے ہیں، حالانکہ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ جب وہ یہ بات کرتے آیا تو سلمیٰ کو ایک دم اپنا خیال آ جاتا ہے، خیر وہ خاموش ہو جاتی، گھر آتی ہے تو بھی چپ چپ ہوتی ہے۔ سارا آ کر بوا کو ساری باتیں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا رہا۔ بوا کہتی ہے کہ مجھے تو اس کا باپ بھی بہت اچھا لگا، میرے خیال سے تو عمر کو اپنے باپ کی بھی دوسری شادی کر دینی چاہیے، آخر کب تک وہ ایسا رہے گا؟ سارا کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، عمر اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ویسے بھی وہ اپنی ماں کی جگہ کبھی کسی کو نہیں لینے دے گا، اور اس بات پہ اگر بات بھی کی جائے تو وہ بہت غصہ کرے گا۔ یہ سب باتیں سلمیٰ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں اور وہ سکندر سے ملنے چلی جاتی ہے اور اسے جا کے کہتی ہے کہ میرے خیال سے اب ہمیں شادی کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تبھی سکندر کہتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ بہت عرصے بعد میرے بیٹے کو اس کی خوشیاں مل رہی ہیں، تو میں نہیں چاہتا اسے لگے کہ اس کا باپ سیلفش ہو گیا ہے۔ سلمیٰ کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے میں بھی اپنی بیٹی کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، اور وہ اسے رنگ واپس کر دیتی ہے۔ یہاں پر شادی کی ساری تیاریاں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے اور سارا اپنے مہندی کے ڈریس وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں عمر اسے کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہوں، جلدی سے نیچے آ جاؤ، مجھے پتا ہے تم نے ناشتہ نہیں کیا، میں تمہیں ناشتہ کروا دوں گا۔ جب سارا یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ آج میں مائیوں بیٹھ گئی ہوں اور ویسے بھی باہر نہیں آتے ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ انسسٹ کرنے پہ وہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں۔ باہر جانے لگتی ہے تو بوا اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہاں پہ جا رہی ہو، ایسے مائیوں بیٹھی دلہن باہر نہیں جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، عمر مجھے لینے آیا۔ بوا کہتی ہے کہ میں ہی تمہیں دے دیتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ اب وہ نیچے آ گیا ہے تو اب میں اسے منع نہیں کر سکتی، اور وہ عمر کے ساتھ کھانا کھانے چلی جاتی ہے۔ دونوں شادی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، اور ساتھ ہی وہ اپنی شادی کے ڈریسز وغیرہ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ عمر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گی، اسی لیے تو میں تم سے شادی کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی وہ اپنی آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ دوسری طرف سلمیٰ اپنی دوست سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جس لڑکے سے شادی کر رہی ہے سارا وہ منیزہ اور سکندر کا ہی بیٹا ہے، اس لیے ہم شادی نہیں کر رہے اب۔ جب یہ بات کا اس کی دوست کو پتہ لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ پہلے بھی تم نے اپنی خوشیاں قربان کری تھی اور اب پھر کر دی ہے۔ ساتھ ہی وہ سارا کا بھی پوچھتی ہے تو اتنی دیر میں وہاں پر سارا بھی آ جاتی ہے اور وہ بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی جو آپ نے گفٹس وغیرہ بھیجے بہت اچھے ہیں، لیکن ابھی میں نے کھول کے نہیں دیکھے ہیں۔ تو سلمیٰ کی دوست سے کہتی ہے کہ تم نے اپنی ماما کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ ایک بہت ہی اچھی خاتون ہے۔ یہاں پر سکندر
اپنی پرانی یادوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اپنا اور سلمیٰ کی شادی کے لیے ایک کارڈ بھی بنایا تھا جو سلمیٰ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ بوا آ جاتی ہے سلمیٰ کے کپڑے لے کر اور اسے کہتی ہے کہ یہ کیا تم نے پھیکے پھیکے کلر بنوائے ہیں، میں نے کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ تھوڑے شوق رنگ پہنا کرو۔ سلمیٰ بھی جب شوق رنگوں کا سنتی ہے تو پرانے زمانے میں چلی جاتی ہے اور اسے وہی اپنا کالج کا دور یاد آتا ہے کہ جب وہ اور سکندر اپنی شادی کی پلاننگ کرتے تھے تو سلمیٰ اسے کہتی تھی کہ مجھے تو کھلے کھلے رنگ پسند ہے اور میں تو ساری زندگی کھلے رنگ ہی پہنوں گی، چاہے میں بوڑھی بھی ہو جاؤں۔ سکندر کہتا ہے کہ ظاہری بات ہے تم پہ اچھے بھی وہی لگتے ہیں۔ یہاں پر سکندر جب وہ انگوٹھی دیکھتا ہے جو سلمیٰ نے اسے واپس کر دی ہوتی ہے، اس کی ماں نے اس کے لیے لی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عمر کال کرتا ہے سارہ کو اور اسے کہتا ہے کہ ارینجمنٹ ساری ہو گئی ہے، بس فلاورز نہیں مل رہی ہیں۔ تو سارہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بیک اپ پہ تم رکھ لو کوئی بھی فلاور، لیکن وائٹ والے فلاور پھر میں دیکھ لوں گی۔ یہاں پر سکندر آتا ہے عمر کے پاس اور آ کر اسے رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سارہ کو دے دینا، یہ تمہاری دادی کی انگوٹھی تھی اور ان کی نشانی ہے۔ جب عمر یہ انگوٹھی دیکھتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، ویسے اس نے چیز نہیں لینی ہوتی ہے۔ یہاں پر ساری جویلری وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سارہ کی شادی کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، تب سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ سکندر کا دوست حنیف اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ سکندر بھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ اسے شادی کا پوچھتا ہے تو سکندر کہتا ہے کہ ہاں میں نے سلمیٰ سے شادی تو کرنی تھی لیکن اب میں نہیں کر رہا، کیونکہ جس لڑکی سے میرا بیٹا شادی کر رہا ہے وہ سلمیٰ کی ہی بیٹی ہے۔ جب یہ بات کا حنیف کو پتہ لگتا ہے تو کہتا ہے تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔